اسی لیے آج انسان یہ کہتا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم دیتا ہے، اسلام لوگوں سے انتقام لینے کا حکم دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام عدل انصاف قائم کرنا چاہتا ہے، اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں اس روئے زمین پہ عدل انصاف قائم ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو، اور اگر کوئی ظالم ظلم کرے اس کی مکمل طور پر اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے، ظالم کو اس کا جواب دیا جائے تاکہ اس سے ظلم کا خاتمہ ہو سکے۔ یقیناً اسلام عفو اور درگزر کا حکم دیتا ہے، لیکن جہاں پہ عفو اور درگزر کرنا بہتر وہاں پہ عفو درگزر کر دے، لیکن جہاں عفو درگزر کرنے سے معاملہ بگڑ سکتا ہے وہاں انتقام لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجموعاً ازداد بنایا، انسان کے اندر ایک اپوزٹ صفت رکھی ہے، وہ شبنم کی طرح ٹھنڈا بھی ہے اور آگ کی اس کے اندر آگ جیسی حرارت، شہد سے زیادہ انسان میٹھا بھی ہے، نیم اور کریلے سے زیادہ کڑواپن بھی اس کے اندر۔ انسان کو دنیا میں اللہ نے بھیجا جس مقصد کے لیے، ایسا اس کے لیے ہونا ضروری ہے، ٹھنڈا اور گرم ہونا ضروری تھا، اس کی تکمیل کے لیے مختلف صلاحیتوں اور مزداد اور صفت و خصوصیت کا حامل ہونا ضروری تھا۔ اس لیے انسان میں جیسے محبت اور عفو درگزر کا مادہ رکھا گیا ہے، جیسا بھی مادہ رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے غضب اور انتقام کا جذبہ بھی اس میں بھرپور ہے۔ اگر انسان کو غصہ ہونے کی بات میں غصہ نہ آئے تو بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان گدھے جیسا ہے، جہاں انتقام لینے کی گنجائش ہو وہاں بھی اگر جذبہ انتقام حرکت میں نہ آئے تو انسان گدھے جیسا ہے۔ اس دنیا میں ظلم و زیادتی بڑھتی چلی جائے گی، جس سماج میں ظالم کے سامنے جرأت و گفتار رکھنے والی زبانیں نہ ہوں، جس معاشرے میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والی آنکھیں نہ ہوں، اور جس سوسائٹی میں علم کے ہاتھ تھامنے والی کلائیاں باقی نہ رہے، وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ سماج، وہ سوسائٹی، وہ گھر فتنے اور فساد کا جڑ بن جائے، فتنے اور فساد کا اڈا بن جائے، لا قانونیت کا جنگل بن جائے۔ اس لیے ظالم کے خلاف انسان کے اندر جذبہ انتقام ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، کہیں پہ معاف کرنا بہتر ہے تو معاف کر دیں، لیکن جہاں معاف کرنا بہتر نہیں اسے انتقام لے۔ انتقام کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پہ عدل انصاف قائم ہے۔ انتقام لینے کے سبق یہ دینا ہے کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا شخص اس طرح کی جرأت نہ کر سکے، اس کی ہمت نہ ہو۔ کوئی اگر آنکھ آپ کی پھوڑے تو اس کی آنکھ پھوڑ ڈالے۔ اسلام نے یہ حکم دیا، کیوں دیا؟ تاکہ معاشرے کے اندر سے ظلم کا خاتمہ ہو، معاشرے کے اندر امن انصاف ہو، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، عدل و انصاف کا حکم دے دے اسلام۔ اس لیے اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو ظالم کے خلاف اٹھیے اور اپنی آوازیں بلند کیجیے۔ جو بھی آپ کے اندر استقامت ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہاتھ سے روکیے، زبان سے ظلم کو روک سکتے زبان سے روکیے، جس چیز سے قلم کے ذریعے روک سکتے قلم کے ذریعے آپ ظلم کو روکیے، نہیں روکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مواقع۔ اس لیے ضروری ہے کہ ظالم کے خلاف سب لوگوں کو کھڑا ہونا، ظلم کا خاتمہ ضروری ہے۔ کوئی مذہب اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے، کوئی بھی مذہب کے اندر اس چیز کا حکم نہیں ہے کہ کسی بھی انسان پہ، کسی مخلوق پہ ظلم کیا جائے۔